أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایک دفعہ پھر ہم الدرر البہیہ کے ساتھ ہیں۔ عید کے ایام میں جو بھی نیک اعمال ہم نے کیے انہیں اللہ رب العزت قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ علم کے ساتھ ہمیں منسلک رکھے، جڑا ہوا رکھے، اور اللہ کرے کہ ہمارا یہ تعلق دائمی ہو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو، زندگی کی آخری سانسوں تک ہو۔ الدرر البہیہ یہ فقہی احکام و مسائل پہ مشتمل کتاب ہے، اور اس کے رائٹر ہیں، اس کے مؤلف ہیں امام محمد بن علی الشوکانی رحمہ اللہ۔ فقہی کتب بہت سی لکھی گئی ہیں، لیکن اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کتاب کے مؤلف نے کسی خاص مسلک کی پابندی نہیں کی، بلکہ ہر مسئلے میں جس رائے کو، جس قول کو کتاب و سنت کے مطابق سمجھا اسے اپنی کتاب میں جگہ دی، اسے تحریر کیا۔ اسی لیے علماء اہل حدیث اس کتاب کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ کتاب و سنت کے بہت قریب ہے۔ ویسے بھی کتاب کے مؤلف امام شوکانی رحمہ اللہ کسی خاص مسلک کے مقلد نہیں تھے۔ تو ہم پڑھ رہے ہیں 7واں باب، کتاب الصلاۃ میں 7واں باب پڑھ رہے ہیں، باب صلاۃ الجماعہ، با جماعت نماز کے احکام و مسائل۔ اس میں 2 درس ہو چکے ہیں، اور آج ہمارا اس باب کا آخری درس ہے، آخری حصہ ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں وَمَوْقِفُهُمْ خَلْفَهُ إِلَّا الْوَاحِدُ فَعَنْ يَمِينِهِ وَمَوْقِفُهُمْ، اور ان کا موقف، ان کے کھڑے ہونے کی جگہ۔ کن کا موقف، کن کے کھڑے ہونے کی جگہ؟ مقتدیوں کا موقف، یعنی کہ مقتدی امام کی اقتداء کرتے ہوئے، با جماعت نماز پڑھتے ہوئے کہاں کھڑے ہوں گے؟ تو کہتے ہیں موقفہم، ان کے کھڑے ہونے کی جگہ کون سی ہوگی؟ خلفہ، امام صاحب کے پیچھے، یعنی کہ امام صاحب کے آگے نہیں کھڑے ہوں گے، امام صاحب کے برابر نہیں کھڑے ہوں گے، بلکہ امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ الا الواحدہ، لیکن ایک، یعنی کہ اگر مقتدی ایک ہو تو وہ امام کے پیچھے نہیں کھڑا ہوگا۔ کہاں کھڑا ہوگا؟ فان یمین ہی، تو وہ امام صاحب کے ساتھ ان کی دائیں جانب کھڑا ہوگا، اور امام صاحب کے ساتھ ان کی دائیں جانب کھڑا ہوگا بالکل برابر برابر۔ ایسا نہیں ہوگا کہ 1 قدم پیچھے کھڑا ہو، 2 قدم پیچھے کھڑا ہو، نہیں، برابر۔ کیا دلیل ہے اس بارے میں؟ تو دلیل اس بارے میں وہ حدیث ہے جسے امام مسلم روایت کرتے ہیں، اور نمبر ہے اس کا مسلم شریف میں 3010 راوی ہیں جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ ایک لمبی حدیث ہے، اور اس حدیث میں جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ثم جئت، پھر میں آیا، حتی قمت عن یسار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا، یعنی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے ہیں، اور میں بھی نماز پڑھنے کے لیے آپ کا مقتدی بن کر آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ تو مقتدی کتنے ہو گئے آپ کے؟ 1۔ جب مقتدی 1 ہو تو اسے کہاں پہ کھڑا ہونا چاہیے؟ دائیں جانب، اور یہ کہاں کھڑے ہو گئے ہیں؟ بائیں جانب۔ فأخذ بیدی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا ہاتھ پکڑا، فأدارنی، تو مجھے گھمایا، حتی اقامنی عن یمینہ،
یہاں تک کہ مجھے آپ نے اپنی دائیں جانب کھڑا کر دیا، بائیں جانب سے گھما کر مجھے کہاں کھڑا کر دیا؟ اپنی دائیں جانب۔ تو کیا پتہ چلا کہ ایک مقتدی کہاں کھڑا ہوگا؟ پھر امام صاحب کے ساتھ کھڑا ہوگا اور ان کی دائیں جانب کھڑا ہوگا۔ ثم جاء جبار بن صخر، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ پھر جبار بن صخر آئے، یہ ایک اور صحابی ہیں، فتوضأ، تو انہوں نے وضو کیا، ثم جاء، پھر وہ بھی آ گئے، فقام عن یسار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ کھڑے ہو گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بائیں جانب۔ اب مقتدی کتنے ہیں؟ دو، ایک آپ کی دائیں جانب کھڑے ہو گئے اور ایک کھڑے ہو گئے آپ کی بائیں جانب۔ تو کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طریقے کو قبول کیا؟ نہیں۔ فأخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدینا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے ہاتھ پکڑے، جمیعاً ایک ساتھ، فدفعنا، تو آپ نے ہمیں دھکیل دیا، پیچھے کر دیا، حتی اقامنا خلفہ، یہاں تک کہ ہمیں کھڑا کیا اپنے پیچھے۔ اس حدیث سے ایک تو یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر مقتدی دو ہوں تو امام کے دائیں اور بائیں جانب نہیں کھڑے ہوں گے، بلکہ کہاں کھڑے ہوں گے؟ پیچھے کھڑے ہوں گے۔ اور علماء احناف کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ مقتدی دو ہوں گے تو امام کے دائیں اور بائیں جانب کھڑے ہوں گے، جبکہ صحیح بات یہ کہ کہاں کھڑے ہوں گے؟ پیچھے، اپنی الگ صف بنائیں گے۔ اور یہ مسئلہ اتنا ضروری ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ عمل کرایا دوران نماز، یعنی کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ چلو نماز ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں، نماز کے بعد سمجھا دوں گا۔ دوران نماز آپ نے ان کی اصلاح کی، دونوں کو پیچھے کیا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نماز میں اگر کوئی ایسی حرکت کی جائے جس کا تعلق نماز کی اصلاح سے ہو، نماز کی درستگی سے ہو، تو وہ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ علیہ السلام نے پہلے جابر بن عبداللہ کی اصلاح کی، وہ بائیں جانب کھڑے ہو گئے تو آپ نے انہیں گھما کر اپنی دائیں جانب کھڑا کیا۔ پھر دو ہو گئے تو دونوں کو پیچھے دھکیل دیا، پیچھے کر دیا انہیں، تاکہ اپنی صف وہ پیچھے بنا لیں۔ یہ تو مسئلہ واضح ہو گیا کہ ایک مقتدی امام کے ساتھ کھڑا ہوگا، دائیں جانب کھڑا ہوگا، برابر کھڑا ہوگا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اردو سپیکنگ لوگوں میں جب ایک امام ہو، ایک مقتدی ہو، تو وہ کیسے کھڑا ہوتا ہے؟ ایک قدم پیچھے کھڑا ہوتا ہے، جبکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ دلائل اس کے الٹ ہیں۔ یہ ایک حدیث ہے بخاری شریف کی، نمبر ہے 683 683، راویہ ہیں اس حدیث کی سیدہ عائشہ، اور یہ وہی حدیث ہے جس میں تذکرہ ہے اس بات کا کہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان دنوں بیمار تھے، اور یہ آپ کی آخری بیماری ہے جس کے بعد آپ فوت ہو گئے۔ تو پھر آپ تشریف لائے ایک نماز میں، تو آپ جب تشریف لائے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا، تو آپ نے انہیں منع کیا، کہا اپنی جگہ پہ رہو۔ تو اس حدیث میں سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام آ کر بیٹھ گئے۔ کیسے بیٹھے؟ حذاء ابی بکرین، ابو بکر کے بالکل برابر میں بیٹھے، تھوڑا سا آگے ہو کر نہیں بیٹھے، کیونکہ اب امام کون ہے؟ نبی علیہ السلام۔ ابو بکر صدیق اب آپ کے کیا بنے ہیں؟ مقتدی، لیکن آپ نے ابو بکر صدیق کو اپنے ساتھ ہی کھڑا کیا ہے تاکہ وہ اونچی آواز سے کیا کہہ سکیں؟ تکبیر کہہ سکیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تو آہستہ آواز سے کہیں گے اللہ اکبر، تو ابو بکر صدیق اونچی آواز سے بطور مکبر آپ کی تکبیر کی آواز مقتدیوں تک پہنچائیں گے۔ تو وہ آ کر بیٹھ گئے الی جنبہ، تو نبی علیہ السلام آ کر بیٹھ گئے ابو بکر کے برابر میں، ان کے پہلو میں۔ تو امام اور مقتدی دونوں برابر ہیں،
یہی بیان کرنا مقصود تھا اس حدیث سے۔ تو آج کے اس درس میں ہم نے 2 غلطیاں واضح کی ہیں جو لوگوں سے ہو رہی ہیں۔ نمبر 1 کہ اگر ایک مقتدی ہو تو امام کے دائیں جانب کھڑا ہوتا ہے لیکن ذرا ایک قدم پیچھے، اور یہ درست نہیں ہے۔ اور 2 مقتدی ہوں تو کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ امام کے دائیں اور بائیں، اور حدیث بتا رہی کہاں کھڑے ہوں گے؟ پیچھے کھڑے ہوں گے۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوگا کہ اگر مقتدی عورت ہو اور ہو ایک، مثال کے طور پہ ایک باپ ہے وہ امام بن گیا اور اپنی بیٹی کو مقتدی بنا لیا، خامد ہے وہ امام بن گیا اور اپنی بیگم کو مقتدی بنا لیا، بھائی امام بن گیا اپنی بہن کو مقتدی بنا لیا، چچا امام بن گیا بھتیجی کو مقتدی بنا لیا، تو پھر کیا ہوگا؟ یا امام صاحب ہیں اور ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے۔ جو پہلی شکل میں نے بتائی تھی اس میں کیا تھا؟ ایک امام ایک مقتدی، اور مقتدی کون ہے؟ عورت۔ دوسری شکل کیا بتا رہا ہوں؟ ایک امام اور 2 مقتدی اور عورت ایک ہی، عورت دونوں شکلوں میں ایک ہی ہے۔ تیسری شکل یہ ہے کہ ایک امام اور ایک مقتدی مرد اور ایک مقتدی عورت، تینوں صورتوں میں عورت ایک ہے۔ تو اس شکل میں عورت کہاں کھڑی ہوگی؟ عورت پیچھے کھڑی ہوگی اپنی الگ صف بنا کر، حالانکہ وہ ایک ہے، لیکن نہ وہ امام کے ساتھ برابر میں کھڑی ہوگی، نہ امام کے پیچھے جو ایک اور نہ ہی امام کے پیچھے 2 مرد ہیں ان کے ساتھ کھڑی ہوگی، بلکہ ان سے پیچھے اپنی صف بنائے گی۔ اگر پہلی شکل ہے کہ ایک امام اور مقتدی ایک عورت ہے تو آگے امام کھڑا ہوگا، پیچھے عورت کھڑی ہو جائے گی۔ اور اگر دوسری شکل ہے کہ ایک امام اور اس کے ساتھ 2 مرد ہیں تو 2 مرد جو ہیں وہ پیچھے صف بنائیں گے اور ان کے پیچھے عورت صف بنائے گی۔ گویا کہ ٹوٹل 3 صفیں ہوگی، ایک امام کی، 2 مقتدی مردوں کی اور ایک مقتدی عورت کی۔ اور اگر ایک امام اور ایک مقتدی مرد اور ایک عورت ہے، پھر کتنی صفیں بنیں گی؟ اب پتہ چلے گا آپ میرے ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں؟ توجہ نہیں آپ لوگوں کی؟ جی جواب بالکل آسان تھا اگر آپ کی توجہ ہوتی تو۔ جی جواب آسان ہے کہ امام کے ساتھ مقتدی کھڑے ہوں گے جیسا کہ انس بھائی نے کہا ہے، اور عورت پیچھے کھڑی ہوگی، 2 صفیں بن جائیں گی۔ تو یہ ہے کہ جب عورت ایک ہو، اور اس کی دلیل کیا ہے کہ عورت اپنی الگ صف بنائے گی؟ اس کی دلیل حدیث انس رضی اللہ تعالی عنہ، جس میں وہ تذکرہ کرتے ہیں اس نماز کا جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے گھر میں پڑھائی تھی۔ اس میں کہتے ہیں فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، کہ نبی علیہ السلام نے مجھے کھڑا کیا اپنی دائیں جانب، وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا، اور عورت کو کھڑا کیا ہمارے پیچھے۔ تو عورت تنہا کھڑی ہوئی ہے صف بنا کر، اور یہ حدیث مسلم شریف میں آئی ہے، نمبر ہے 660 660۔ اس کے بعد فرماتے ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ، وَإِمَامَةُ النِّسَاءِ وَسَطَ الصَّفِّ، عورتوں کی امامت صف کے بیچ میں کھڑے ہو کر ہوگی۔ کیا مطلب؟ اگر عورتوں کو نماز پڑھانے والی کون ہے؟ عورت، تو وہ آگے نہیں کھڑی ہوگی بلکہ پہلی صف کے بیچ میں کھڑی ہوگی۔ مردوں والا معاملہ نہیں ہوگا، مرد پہلی صف سے آگے کھڑا ہوتا ہے، جب کہ عورت امام بنے اور عورتوں کو نماز پڑھا رہی ہو تو وہ پہلی صف کے بیچ میں کھڑی ہوگی، ان سے آگے نہیں کھڑی ہوگی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل وہ روایت ہے جسے امام عبدالرزاق روایت کرتے ہیں، اور مصنف عبدالرزاق میں اس کا نمبر ہے 5231، اور دیگر کئی ائمہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے، لیکن میں حوالہ دے رہا ہوں صرف
مصنف عبدالرزاق کا، اور نمبر ہے 5231 5231۔ یہاں پہ ریطہ الحنفیہ کہتی ہیں، کون کہتی ہیں؟ ریطہ الحنفیہ، کہ ان عائشہ امتہن، کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ عورتوں کی امام بنی، وقامت بینہن فی صلاۃ مکتوبہ، اور عورتوں کے درمیان میں کھڑی ہوئیں، اور نماز کون سی تھی؟ فرض نماز تھی۔ اسی صفحے پہ امام عبدالرزاق دیگر روایات بھی لے کر آئے ہیں، ان میں بھی یہی اسی بات کا تذکرہ ہے کہ عورت جب امام بنے گی تو بیچ میں کھڑی ہوگی، عورتوں کے بیچ میں، ان کے پہلی صف کے بیچ میں۔ چنانچہ ایک روایت امام عبدالرزاق بیان کرتے ہیں کہ حجیرہ بنت حسین کہتی ہیں کہ امتنا ام سلمہ فی صلاۃ العصر قامت بیننا، کہ ہمیں بطور امام نماز پڑھائی ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے، اور نماز کون سی تھی؟ عصر کی۔ کہاں کھڑی ہوئی؟ بیننا، ہمارے درمیان میں۔ پھر امام عبدالرزاق یہیں جو المصنف کے مؤلف ہیں، وہ امام معمر بن راشد الازدی سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تؤم المرأۃ النساء فی رمضان، کہ عورتوں کی رمضان میں امامت کر سکتی ہے، وتقوم معہن فی الصف، اور ان کے ساتھ ہی صف میں کھڑی ہوگی، ان کے آگے نہیں کھڑی ہوگی۔ تو ان روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ عورتوں کی امام بن سکتی ہے، اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ جب وہ امام بنے گی تو پہلی صف کے بیچ میں کھڑی ہوگی، وہ مردوں کی طرح آگے بڑھ کر کھڑی نہیں ہوگی۔ جہاں تک تعلق ہے اس حدیث کا جس سے پتہ چلے کہ عورت واقعی عورتوں کی امام بن سکتی ہے، تو اس معاملے میں ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 592 592 اس کو ذرا دیکھیے گا۔ اور اس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے حسن درجے کی روایت قرار دیا ہے۔ راویہ ہیں ام ورقہ، وہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر میں آ کے زیارت کیا کرتے تھے، یعنی کہ ام ورقہ کو عام خاتون نہیں ہیں، وہ بزرگ خاتون ہیں جن کی زیارت کے لیے نبی علیہ السلام ان کے گھر میں آیا کرتے تھے، اور آپ نے ان کے لیے ایک مؤذن مقرر کر دیا تھا جو ان کے لیے اذان دیا کرتا تھا، اور یہ وَأَمَرَهَا أَن تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا، اور آپ نے ان کو حکم دیا کہ وہ اپنے گھر کے افراد کی امامت کرائیں۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی اجازت سے، آپ کے حکم سے اپنے گھر کی عورتوں کی امامت کیا کرتی تھیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ، وَيُقَدَّمُ صُفُوفُ الرِّجَالِ ثُمَّ الصِّبْيَانُ ثُمَّ النِّسَاءُ، کہ مردوں کی صفوں کو سب سے آگے رکھا جائے گا، ثم الصبیان، پھر بچوں کی صفیں بنائی جائیں گی، ثم النساء، پھر عورتوں کی صفیں بنائی جائیں گی۔ کیا دلیل ہے اس بارے میں؟ ایک تو دیکھتے ہیں ہم حدیث انس بن مالک جو پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، جس کا بخاری شریف میں نمبر ہے 860 اور مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 658 جس میں انس بن مالک تذکرہ کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر کھانا کھانے کے لیے آئے اور پھر آپ نے نماز پڑھائی، تو وہاں پہ انس بن مالک کہتے ہیں فقمت الی حصیر لنا قد اسود من طول ما لبس، کہ میں ایک چٹائی کی طرف اٹھا
جو کثرت استعمال کی وجہ سے سیاہ ہو چکی تھی. فنضحتہ بما، میں نے اس کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کیا. فقام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس پہ کھڑے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. وصففت انا والیتیم وراءہ، میں نے اور یتیم بچے نے آپ کے پیچھے صف بنائی. تو یہ کون سی صف ہو گئی؟ پہلی صف کن کی ہوئی؟ مردوں کی. والعجوز من ورائنا، اور بوڑھی خاتون جو تھیں وہ ہمارے پیچھے کھڑی ہوئیں. تو اس حدیث سے وہ مسئلہ ثابت نہیں ہوا جو امام شوکانی نے بیان کیا ہے. غور کیجئے گا، امام شوکانی نے کیا بیان کیا ہے کہ امام کے پیچھے پہلے صف کن کی ہوگی؟ مردوں کی. پھر کن کی ہوگی؟ بچوں کی. پھر کن کی ہوگی؟ عورتوں کی. تو جس مسئلے کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کیا یہ درست ہے کہ بچوں کی صف الگ بنائی جائے مردوں کے پیچھے؟ یہ سوال ہے. جو حدیث ابھی ہم نے پڑھی ہے اس میں انس بن مالک کہتے ہیں کہ آگے اللہ کے رسول کھڑے ہوئے علیہ الصلوۃ والسلام، پیچھے میں اور یتیم بچہ کھڑے ہوئے. تو یتیم بچہ ہے، اس نے الگ صف بنائی ہے کہ انس بن مالک کے ساتھ کھڑا ہوا ہے؟ انس بن مالک کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ بچہ بڑوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اس کی الگ صف نہیں بنی. الگ صف بنی ہے کس کی؟ بوڑھی خاتون کی. اور وہ مسئلہ تو پہلے بھی ثابت ہے. تو الگ صف، بچوں کی الگ صف بنائی جائے، اس بارے میں ایک روایت پیش کی جاتی ہے ابو داؤد شریف کی، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس کا نمبر ہے 677 677. یہ صحابی ہیں ابو مالک اشعری، وہ کہتے ہیں لوگوں سے کہ الا احدثکم بصلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز نہ بتاؤں؟ اب وہ بتانے لگے تو انہوں نے کیا کیا؟ فاقام الصلاۃ وصف الرجال، انہوں نے نماز قائم کی تو پہلے صف کن کی بنائی؟ مردوں کی. وصف خلفہم الغلمان، اور ان کے پیچھے صف بنائی کن کی؟ بچوں کی. ثم صلی بہم، پھر ان کو نماز پڑھائی. تو اب وہ کیا کہہ رہے تھے؟ میں کون سی نماز پڑھانے لگا ہوں؟ اللہ کے نبی والی علیہ الصلوۃ والسلام. اور ترتیب کیا رکھی؟ پہلے مردوں کی صف، پھر کن کی؟ بچوں کی. لیکن یہ روایت ضعیف ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ بچوں کی الگ صف بنانے کے بارے میں مجھے کوئی ایسی حدیث نہیں مل سکی جو صحیح سند سے ثابت ہو. تو اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ بچوں کی الگ صف بنانا یہ چیز محل نظر ہے، اس کے اوپر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں 7.5 سال کا بچہ کہاں کھڑا ہوا؟ مصلی امامت پہ. اگر بچہ 7.5 سال کا مصلی امامت پہ کھڑا ہو سکتا ہے تو پہلی صف میں مردوں کے ساتھ کیوں نہیں کھڑا ہو سکتا؟ بچوں کی الگ صف بنائیں گے، اس کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ نقصان ہوگا. بچے آپس میں شرارتیں کرتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے، اور مردوں کی نماز بھی خراب کریں گے، خود بھی نماز کا طریقہ سیکھ نہیں سکیں گے. تو جو بچے سمجھدار ہیں انہیں پہلی صفوں میں، دوسری صفوں میں مردوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا موقع دیا جائے. کوئی بچہ اس مرد کے ساتھ کھڑا ہو، کوئی بچہ اس مرد کے ساتھ کھڑا ہو. اب بچہ شرارت نہیں کرے گا کیونکہ اس کے دائیں بائیں کون کھڑے ہیں؟ مرد. اور توجہ سے نماز پڑھے گا، باقی لوگ بھی ان کی شرارتوں سے محفوظ رہیں گے. اور جو چھوٹا بچہ ہے اس کو تو کھڑا ہونا ہی اپنے باپ، اپنے بھائی یا اس مرد کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے جو اس کو لے کر آیا ہے، کیونکہ وہ چھوٹا ہے، وہ اس کا خیال کرے. تو بچوں کی الگ صف بنانا
اس بارے میں کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی جس کے اوپر دل مطمئن ہو۔ واللہ تعالی اعلم۔ امام شوکانی فرماتے ہیں والاحق بالصف الاول اولو الاحلام والنہا، پہلی صف کے زیادہ حقدار کون ہیں؟ جو بالغ ہوں اور عقل مند ہوں۔ اولو الاحلام کا ایک معنی کیا جاتا ہے بلوغت والے، اور دوسرا معنی اس کا کیا جاتا ہے عقل مند۔ تو النہا کا معنی بھی عقل مند ہے، پھر دونوں الفاظ کا معنی ایک ہی ہو جائے گا تقریباً۔ تو یہ بات درست ہے کیونکہ یہ حدیث سے ثابت ہے۔ حدیث کون سی ہے؟ حدیث وہ جسے امام مسلم روایت کرتے ہیں، اور اس کا نمبر ہے مسلم شریف میں 432 432۔ راوی ہے ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح مناکبنا فی الصلاۃ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں ہمارے کندھوں کو ہاتھ لگایا کرتے تھے۔ ویقول، اور کہتے استووا، برابر ہو جاؤ، یعنی کہ ایک دوسرے کے برابر ہو جاؤ، ولا تختلفوا، اور آگے پیچھے نہ ہوا کرو، فتختلف قلوبکم، اگر آگے پیچھے ہو جاؤ گے، اختلاف کرو گے تو تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا، دلوں سے محبت اٹھ جائے گی۔ لیلینی منکم اولو الاحلام والنہا، چاہیے کہ میرے قریب قریب کون کھڑے ہوں؟ عقل مند اور بالغ قسم کے لوگ۔ ثم الذین یلونہم، پھر ان کے قریب وہ کھڑے ہوں جو ان کے قریب ہیں عقل کے لحاظ سے۔ ثم الذین یلونہم، پھر ان کے قریب وہ کھڑے ہوں جو ان کے قریب ہیں، کس کے لحاظ سے؟ عقل و شعور کے لحاظ سے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا امام کے قریب کن کو کھڑے ہونا چاہیے؟ سمجھدار لوگوں کو، عقل مند لوگوں کو، اصحاب علم کو۔ تو یہ تو مسئلہ ثابت ہو گیا، لیکن مسئلے پہ غور کرنا آپ نے۔ اللہ کے نبی اسلام کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے قریب کھڑے ہوں عقل مند لوگ۔ یہ نہیں کہا کہ عقل مند لوگ بعد میں آئیں اور جو پہلے کھڑے ہیں ان کو ہٹا کے ان کی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں، یہ نہیں کہا آپ نے۔ عقل مند لوگوں کو پہلے آنا چاہیے، امام کے پیچھے اپنی جگہ بنانی چاہیے۔ پھر بھی اگر امام کے پیچھے کھڑے لوگ اگر کسی آدمی کے لیے جگہ خالی کر دیتے ہیں تو یہ ان کی مہربانی ہے، لیکن ان پہ واجب نہیں ہے کہ وہ کسی صاحب علم کے لیے جگہ خالی کریں۔ اصحاب علم کو، اصحاب عقل کو پہلے آنا چاہیے اور امام کے پیچھے اپنی جگہ بنانی چاہیے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو الفاظ ہیں اولو الاحلام والنہا، تو احلام اگر آپ یہ کہیں کہ حلم ان کی جمع ہے تو اس کا معنی ہوگا بردبار قسم کے لوگ، تحمل مزاج لوگ، اور نہا نہیت ان کی جمع ہے، نہیہ کہتے ہیں عقل کو۔ وعلی الجماعۃ ان یسووا صفوفہم وان یسدوا الخلل، وعلی الجماعۃ، اور جماعت والوں پہ واجب ہے، جماعت میں جو لوگ حاضر ہوئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو جماعت والوں پہ واجب ہے کہ وہ اپنی صفیں برابر رکھیں، وَإِن يَسُدُّ الْخَلَلَ، اور یہ کہ وہ خالی جگہ کو پر کریں، فاصلے کو پر کریں، خالی جگہ نہیں رہنی چاہیے نمازیوں کے درمیان میں۔ کیا دلائل ہیں امام شوکانی کے اس کلام پہ؟ ایک تو حدیث ہے بخاری شریف کی، بخاری شریف میں اس کا نمبر ہے 723 723، اور مسلم شریف کی حدیث ہے نمبر ہے 433 433۔ راوی ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سووا صفوفکم،
اپنی صفیں برابر کر لیا کرو، درست کر لیا کرو۔ فإن تسویۃ الصف من تمام الصلاۃ، کیونکہ صف کو برابر رکھنا یہ نماز کی تکمیل کا حصہ ہے، یعنی کہ وہ امور جن سے نماز مکمل ہوتی ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کی صف کیا ہو، برابر ہو، سیدھی ہو، درست ہو۔ اس معاملے میں اب دیگر چند احادیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ابو داؤد کی حدیث نمبر پہلے 662، 662، یہ راوی ہیں نعمان بن بشیر، کہتے ہیں اقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الناس بوجہہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا چہرہ لوگوں کی طرف کیا اور فرمایا اقیموا صفوفکم، اپنی صفیں درست رکھو۔ 3 بار آپ نے الفاظ کہے، پھر کہا واللہ لتقیمن صفوفکم او لیخالفن اللہ بین قلوبکم، تم اپنی صفیں ٹھیک کرو گے، اگر ٹھیک نہیں کرو گے تو اللہ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا کر دے گا۔ اب آپ نے یہ حکم دیا تو اس کے اوپر عمل کیسے کیا صحابہ کرام نے؟ نعمان بن بشیر کہتے ہیں فرأیت الرجل یلزق منکبہ بمنکب صاحبی، تو میں لوگوں کو دیکھتا کہ وہ اپنا کندھا اپنے ساتھی کے کندھے کے ساتھ چپکا لیتے، ملا لیتے، ورکبتہ برکبت صاحبی، اور اپنا گھٹنا اپنے ساتھی کے گھٹنے کے ساتھ چپکا لیتے، ملا لیتے، وکعبہ بکعبہ، اور اپنا ٹخنا اپنے ساتھی کے ٹخنے کے ساتھ ملا لیتے، چپکا لیتے۔ اچھا اب آتے ہیں حدیث نمبر 666، یہاں پہ راوی عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقیم الصفوف، صفیں قائم کرو، صفیں درست کرو، وحادوا بین المناکب، اور کندھوں کو آپس میں برابر کر لو۔ آپ کا کندھا اس نمازی کے کندھے کے برابر ہونا چاہیے جو آپ کی دائیں جانب کھڑا ہے، اگر آپ امام کی بائیں جانب ہیں، اور اگر آپ امام کی دائیں جانب کھڑے ہیں تو آپ کا کندھا اپنے ساتھ والے نمازی جو آپ کی بائیں جانب کھڑا ہے اس کے کندھے کے برابر ہونا چاہیے۔ وسد الخلل، فرمایا اور تم پر کرو کس کو؟ الخلل، خالی جگہ کو، فاصلے کو، 2 نمازیوں کے درمیان جگہ خالی نہیں رہنی چاہیے، 2 صفوں کے درمیان ایک صف درمیان میں خالی نہیں رہنی چاہیے۔ وَلِینُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ، اور اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ۔ اس کا کیا مطلب ہے اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ؟ اس کا مطلب خود امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، کیونکہ یہ حدیث میں کہاں سے آپ کو سنا رہا ہوں؟ ابو داؤد شریف سے۔ امام ابو داؤد کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی آدمی صف میں آئے اور صف میں داخل ہونے لگے تو صف میں کھڑے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے کندھے نرم کر دیں، یعنی کہ وہ آپ کے کندھوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں تاکہ آپ آپس میں مل جائیں، قریب ہو جائیں، تک اس کی جگہ بھی بن جائے۔ تو آپ آگے سے تکبر نہ کریں، آگے سے ضد نہ کریں، سرکشی کا مظاہرہ نہ کریں، اس کے ساتھ تعاون کریں، جگہ بن سکتی ہے تو بنا دیں۔ اس کے بعد ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 667، 667، اور اس کے راوی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رصوا صفوفکم، اپنی صفوں میں مل کر کھڑے ہوا کرو، اپنی صفوں کو آپس میں ملا لو۔ وقاربوا بینہا، ان صفوں کو آپس میں قریب قریب رکھو۔ وحادوا بالاعناق، اور گردنیں برابر برابر رکھو۔ فوالذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انی لأری الشیطان، بے شک میں شیطان کو دیکھتا ہوں، یدخل من خلل الصف، وہ صف میں جو خالی جگہ ہے وہاں سے داخل ہوتا ہے، کأنہ الہدف، گویا کہ وہ بکری کا بچہ ہے۔ تو ہم نے شیطان کی کوشش کیا کرنی ہے؟ ناکام بنانی ہے، خالی جگہ سے اس کو داخل نہیں ہونے دینا۔ تو
تو اب دیکھیں امام شوکانی کے الفاظ کی طرف کیا کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں وعلی الجماعتی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے لوگوں پہ واجب ہے ان یصووا صفوفہم، اپنی صفیں برابر کریں، وان یسدوا الخلل، اور خالی جگہ کو پر کریں، ویتموا الصف الاول، اور پہلی صف کو مکمل کریں، ثم الذی یلیہ، پھر اس صف کو جو اس سے متصل ہے. وہ کون سی صف؟ صف نمبر 2. ثم کذالک، پھر اسی طرح، یعنی کہ پہلے پہلی صف کو مکمل کیا جائے، پھر دوسری صف مکمل کی جائے، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر پانچویں، پھر چھٹی. یعنی کہ جب تک اگلی صف مکمل نہیں ہو جاتی آپ کو پچھلی صف میں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے. دلیل کیا ہے اس کی؟ یہ جو آخری ہم نے کلام پڑھا ہے امام شوکانی رحمہ اللہ کا، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس کو امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، اور مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 430 430. راوی ہیں جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ. ویسے تو اس حدیث کا جو جملہ مطلوب ہے یہاں پہ، جو مقصود ہے، وہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، پھر میں مکمل حدیث بھی پڑھوں گا. جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربها، کیا تم ایسے صفیں نہیں بناؤ گے جیسے فرشتے صفیں بناتے ہیں اپنے رب کے پاس. فقلنا، تو ہم نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، وکیف تصف الملائکۃ عند ربها، فرشتے اپنے رب کے پاس صفیں کیسے بناتے ہیں؟ قال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یتمون الصفوف الاول، وہ پہلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں، ویتراصون فی الصف، اور صف میں آپس میں جڑ کر کھڑے ہوتے ہیں، سیسا پلائی دیوار کی طرح مل کر کھڑے ہوتے ہیں. اب یہ احادیث دیکھیں اور ہمارے حنفی بھائیوں کی مساجد دیکھیں، ہر نمازی دوسرے نمازی سے فاصلہ قائم کر کے کھڑا ہوتا ہے، پاؤں کے ساتھ پاؤں نہیں ملاتے. اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، ابو داؤد شریف میں بھی آئی ہے، پیچھے بھی آپ حدیث سن چکے ہیں. سب سے یہی پتہ چل رہا ہے کہ آپس میں مل کے کھڑے ہوں، بلکہ کوشش کریں کہ ٹخنے کے ساتھ ٹخنا مل جائے، گھٹنے کے ساتھ گھٹنا مل جائے، کندھے کے ساتھ کندھا مل جائے. اور یہاں پہ ایک چیز اور نوٹ کریں آپ، وہ یہ کہ آپ نے کہا کہ تم صفیں ویسے بناؤ جیسے صفیں فرشتے بناتے ہیں اپنے رب کے پاس. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہمیں بتائیے کہ فرشتے کیسے صفیں بناتے ہیں رب کے پاس. اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام کو یہ چیز معلوم نہیں ہے. اور آج کل ہمیں پیروں کی ایسی کہانیاں سنائی جاتی ہیں جن سے یوں لگتا ہے کہ پیر صاحبان جو ہیں وہ مراقبہ کرتے ہیں اور کشف ہوتا ہے، وہ تقدیر بھی پڑھ لیتے ہیں، اوپر کے حالات بھی معلوم کر لیتے ہیں. اور صحابہ کرام سے بڑا ولی کون ہوگا؟ ان سے بڑا بزرگ کون ہوگا؟ ان کو تو نہ پتہ چل سکا کہ فرشتے اوپر صفیں کیسے بناتے ہیں رب کے پاس. یہ تو پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمیں بتائیے کہ وہ صفیں کیسے بناتے ہیں تاکہ ہم ویسی صفیں بنائیں. تو آپ نے وضاحت کی تو صحابہ کرام کو تب پتہ چلا کہ فرشتے صفیں کیسے بناتے ہیں، ورنہ ان کو یہ بات معلوم نہیں تھی. یہ حدیث جو ابھی میں سنا رہا ہوں یہ مسلم شریف کی ہے، اس کا نمبر کیا بلا؟ جی 430. یہ نمبر نہیں بھولنا آپ نے. یہ وہ حدیث ہے جس کو ہمارے حنفی بھائی پیش کرتے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ رفع الیدین پہلے صحابہ کرام کیا کرتے تھے، بعد میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کر دیا، روک دیا، جب کہ ان کا یہ استدلال ٹھیک نہیں ہے. دلیل تو حدیث تو موجود ہے، دلیل تو موجود ہے، لیکن دلیل اس سے یہ نکلتی نہیں رفع الیدین کے ختم ہو جانے کی، رفع الیدین کے ممنوع ہو جانے کی، رفع الیدین کے کینسل ہو جانے کی. یہ دلیل اس سے نکلتی نہیں ہے. کیسے؟ آئیے میں آپ کے سامنے پوری روایت رکھتا ہوں. چونکہ وقت ہے تو اس لیے میں نے کہا پوری حدیث بیان کر دوں.
ہمارا اصل مسئلہ تو ختم ہو چکا، باب ہم نے پڑھ لیا۔ یہ لیجئے جی، جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکل کر ہمارے پاس آئے۔ کہاں سے نکل کر آئے ہوں گے؟ اپنے گھر سے۔ فقال، تو آپ نے کہا، ما لی اراکم رافعی ایدیکم کأنہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ، مجھے کیا ہے کہ میں تم کو دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنے ہاتھ اٹھاتے ہو، رفع الیدین کرتے ہو۔ رفع الیدین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہاتھوں کو اٹھانا۔ اچھا یہ کیا ہے رفع الیدین؟ ہاتھ اٹھائے گئے نا، تو یہ ہاتھ اٹھانا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے کیا ہے کہ میں تم کو دیکھ رہا ہوں کہ تم ایسے ہاتھ اٹھاتے ہو گویا کہ یہ ہاتھ سرکش گھوڑوں کی دمیں ہیں، جیسے سرکش گھوڑوں کی دمیں حرکت کرتی ہیں ایسے تمہارے ہاتھ حرکت کرتے ہیں۔ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں پرسکون رہا کرو، یعنی کہ ہاتھوں کو اٹھایا نہ کرو، ہاتھوں کو بلند نہ کیا کرو۔ لو جی، آپ نے رفع الیدین سے روک دیا، منع کر دیا۔ اس حدیث کے راوی کون تھے؟ جابر بن سمرہ۔ نمبر کیا ہے؟ 430۔ اچھا یہ کون سا رفع الیدین تھا جس سے آپ نے منع کیا؟ کیا ہر قسم کا رفع الیدین منع کر دیا؟ اگر ہر قسم کا منع کر دیا ہے تو پہلا رفع الیدین تو سارے کرتے ہیں، حنفی بھی کرتے ہیں، اہل حدیث بھی کرتے ہیں، تو وہ کیوں کر رہے ہیں جب اللہ کے رسول نے روک دیا ہے؟ تو کیوں بھئی؟ پہلا رفع الیدین تکبیر تحریمہ کے ساتھ سبھی کرتے ہیں نا، تو کیوں کرتے ہیں جب اللہ کے رسول نے منع کر دیا؟ پتہ چلا کہ جس رفع الیدین سے آپ نے منع کیا ہے یہ ہر رفع الیدین نہیں ہے، یہ کوئی خاص رفع الیدین ہے۔ کون سا ہے یہ بتائے گی حدیث نمبر 431 431۔ اگلی حدیث پڑھ لیں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے یہ بھائی اگلی حدیث بیان نہیں کرتے جو جس کے راوی یہی صحابی ہیں، اسی کی وہ وضاحت ہے۔ جابر بن سمرہ کہتے ہیں کننا اذا صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب نماز پڑھا کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، قلنا، تو ہم کہتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کب کہتے ہیں جی؟ جب سلام پھیرتے ہیں، جب بولیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اسی کو کہتے ہیں جب سلام پھیرتے ہیں نا۔ اچھا چلیں۔ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْجَانِبَيْنِ، یہ چیز بیان کرتے ہوئے جابر بن سمرہ نے دونوں طرف اشارہ کیا، یعنی کہ ہم یوں کہتے تھے، دیکھیں السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ رفع الیدین کب کیا جاتا تھا؟ سلام پھیرنے کے موقع پہ، جیسے آج بھی شیعہ لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں کب؟ جب سلام پھیر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، فقال، تو کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، علامہ تؤمئون بأیدیکم کأنہا اذناب خیل شمس انما یکفی احدکم ان یضع یدہ علی فخذہ ثم یسلم علی اخیہ من علی یمینہ وشمالہ۔ آپ نے فرمایا کس لیے تم اپنے ہاتھوں کے ساتھ اشارہ کرتے ہو گویا کہ یہ سرکش گھوڑوں کی دمیں ہیں؟ تمہارے لیے اتنا کافی ہے کہ اپنا ہاتھ اپنی ران پہ رکھو۔ ران پہ ہاتھ کب ہوتا ہے؟ تشہد میں، تحیات میں، رکوع میں تو نہیں ہوتا نا، رکوع سے پہلے تو نہیں ہوتا۔ تو فرمایا تمہارے لیے اتنا کافی ہے کہ اپنا ہاتھ کہاں پہ رکھو؟ اپنی ران پہ، پھر سلام پھیرو، سلام کہو اپنے بھائی، ان بھائیوں کو جو تمہارے دائیں جانب ہیں اور ان بھائیوں کو جو تمہارے بائیں جانب ہیں، یعنی کہ السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ تو پتہ چلا کہ جس رفع الیدین سے آپ نے منع کیا تھا، یہ رفع الیدین کب کیا جاتا تھا؟ سلام پھیرنے کے موقع پہ۔ اس رفع الیدین کا رکوع والی رفع الیدین سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔
یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی نمازیں نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق بنانے کی توفیق عنایت فرمائے، اور میرے جو بھائی رفع الدین نہیں کرتے ان کو کرنا چاہیے۔ یہ آپ کی سنت ہے جس کے اوپر آپ نے عمل کیا ہے، زندگی کے آخری وقت تک عمل کیا ہے، اور صحابہ کرام بھی اس پہ عمل کرتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔